وننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، قرآن کریم کی سب سے چھوٹی ایک سورہ آپ کے سامنے پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی. یہ سورت ہر ایک کو یاد ہوتی ہے. والعصر، اللہ پاک نے قسم کھائی زمانے کی. یاد رکھو قرآن کریم میں بہت ساری جگہ پر اللہ پاک نے قسمیں کھائی ہے، لیکن سورۃ البقرہ آیت نمبر 224 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْبَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. کثرت سے قسم کھانے سے اللہ نے منع فرمایا. ایک آدمی بار بار قسم کھاتا ہے، ورنہ تم نیکی سے، تقوی سے، اچھے اعمال سے محروم رہیں گے. آدمی قسم کھا لیتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ نیکی کا کام نہیں کر سکتا. کسی نیک کام پر قسم کھا لے تو بار بار کثرت سے قسم کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر منع فرمایا ہے. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں. قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ فرمایا قسم گواہ بنانے کے لیے وٹنس کے طور پر کھائی جاتی ہے. گویا میں کسی سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں اور قسم کے ساتھ اس کو کہتا ہوں تاکہ بھائی اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں، تو گویا اس نے اللہ کی ذات کو گواہ بنایا. اس نے اللہ کی ذات کو گواہ بنایا. اور قسم صرف اس کی کھائی جاتی ہے، قسم صرف اس کی کھائی جاتی ہے جو ہر چیز کو جانتا ہو. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تمہاری آنکھوں کے پلک جھپک کے اشارے کو بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین. ایک آدمی روڈ پر چل رہا ہے، روڈ کے اوپر، اب اس کی آنکھیں کدھر گھوم رہی ہے، کس کو دیکھ رہی ہے، کیوں دیکھ رہا ہے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے.
یعلم خائنۃ الاعین، تم آنکھوں سے خیانت کرتے ہو، ایسا سمجھتے ہو کہ کوئی دیکھتا نہیں ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں میں دیکھتا ہوں۔ وما تخفی الصدور، اور جو باتیں تم دل کے اندر میں چھپاتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور کا معنی کسی کو پتا نہیں، میری بیوی قریب میں سوئی اس کو بھی پتا نہیں، ماں باپ سامنے بیٹھے اس کو بھی پتا نہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ تیرے دل میں کیا خیالات ہیں، میں جانتا ہوں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی محبت کا اظہار فرمایا امت کے اوپر، اپنے بندوں پر۔ جو آیتیں تم روزانہ پڑھتے ہو، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں جو ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان اور زمین is belongs to اللہ تبارک و تعالی، it belongs to اللہ تبارک و تعالی۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، جو چیز تم ظاہر کرتے ہو، کوئی میرے پاس میرا ارادہ کوئی تھا، اس کو میں نے کسی کے سامنے ظاہر کر دیا، اللہ کہہ رہے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ وَمَا تُخْفِي، اور جو ارادے تم نے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیے وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ آگے اللہ کہہ رہے یحاسبکم بہ اللہ، ان دونوں پر اللہ تم سے حساب لے گا۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ اس کا حساب لے گا۔ صحابہ کرام گھبرا گئے، دنیا میں کون ہے وسوسہ کس کو نہیں آتا، دل میں ارادے کس کو نہیں آتے، دماغ میں ارادے کس کو نہیں آتے۔ یہ ایک سمجھو کہ ایک فری وے ہے، ہائی وے ہے، مین روڈ ہے، جس سے گویا کہ ارادے اور وسوسے چلتے رہتے ہیں۔ اگر یہی بات ہے تو دنیا میں کوئی بھی قطب، کوئی ابدال، کوئی ولی، کوئی دنیا کا بڑا محدث، کوئی دنیا کا بڑا مفسر، کوئی دنیا کا کوئی صالح اور کوئی نیک آدمی اس سے بچ نہیں سکتا۔ گویا ہر ایک کا حساب اللہ کے یہاں ہوگا۔ صحابہ کرام they worried a lot، گھبرا گئے، ایسے گھبرائے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ پہنچے اور فرمایا کیوں نہ گھبرائیں، چونکہ ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا۔ صحابہ فکر مند تھے کہ اب ہمارا کیا ہوگا، وسوسے تو آتے رہتے ہیں، خیالات تو آتے رہتے ہیں، ارادے اندر میں ہوتے ہیں، اگر بڑے ہیں تو اس پر ضرور پکڑ ہوگی، اچھے ہیں تو کچھ بھی نہیں، بڑے ہیں تو پکڑ ہوگی۔ یہ تو ہم ہیں کہ ہمارے دلوں میں ڈر نہیں، ہم بے خوف ہیں تو ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ یہ تو صحابہ کرام تھے، ان کو بڑی گھبراہٹ تھی، اور وہ پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلایا۔ یہی تو ان کا ماوا اور ملجا تھا۔ This was place they used to go and they used to ask Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم for each and everything۔ کہاں جاتے وہ، کس کو پوچھتے اور کس سے اپنی بات کا اظہار کرتے؟ جیسے ایک لطیفہ ہے، ایک آدمی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، اور آنے کے بعد کہا سامنے دشمن ہے میرا، میں اس کو تیر پھینکنا چاہتا ہوں، تیر مارنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے ہاتھ میں ایک مسلمان بچہ ہے، اگر میں ماروں تو بچے کو ڈھال اور شیل بناتا ہے۔ وہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ لوگ تو تھکے ہوئے نہیں ہیں نا؟ تھکا ہوا تو میں ہوں، ابھی آیا میں امریکہ سے، وہاں تو ابھی صبح ہوئی ہوگی فجر، وہاں میں گیا تھا بخاری شریف کے درس کے لیے، اور 5-6 ماشاءاللہ 6-7 پروگرام بھی ہوئے وہاں۔ تھکا ہوا تو میں ہوں، لیکن میں ایسا لگ رہا ہوں جیسے پاورفل ماشاءاللہ۔
لیکن آپ لوگ ایسے جیسے سوئے ہیں جیسے مرے ہیں. جی ایک ہفتہ چلا جاتا ہے تو تھوڑی نیند آ جاتی ہے نا, سستی چڑھ جاتی ہے. عجیب بات ہوئی, عجیب. فرمایا بچہ سامنے ہے, مارو دشمن کو یا نہیں؟ امام اعظم امام حنیفہ فرماتے ہیں مارو. اگر لگ گیا دشمن کو تمہارا کام بن گیا, اور اگر بچے کو سامنے رکھ دیا تو بچہ شہید ہو جائے گا. اس نے پلٹ کر پھر سوال کیا کہ اگر اس دشمن کے ہاتھ میں, یعنی اس نے اللہ کے نبی کو آگے کر دیا, دشمن ہے میرا, آگے کر دیا, تو میں کیا کروں؟ اب تیر ماروں کہ نہ ماروں؟ پوچھنے والے بھی ایسے عجیب ہوتے ہیں نا, جو سوال نہ پوچھنے کا وہ بھی پوچھتے. امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے کیوں پوچھتا ہے, نبی وہاں موجود ہے, انہیں سے پوچھ رہے ہیں. کیسا جواب دیا؟ وہاں نبی موجود ہے سامنے, انہیں سے پوچھ لے کہ میں ماروں کہ نہ ماروں. کیا میں نبی سے بڑھ کر ہوں؟ صحابہ کہاں جائیں گے پوچھنے کے لیے؟ صرف اور صرف ان کی جگہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جا کے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہ کہو سمعنا وعصینا, ہم نے سنا ہم نہیں کریں گے, ہم نے سنا ہم نہیں کریں گے. تم کہو سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور ہم ضرور عمل کریں گے, ارادے آنے نہیں دیں گے, کوشش کریں گے. سمعنا واطعنا جا کر کہو. سب نے کہا. اللہ کو اتنا پیار آیا, کس دل سے انہوں نے کہا ہوگا کہ اللہ نے قرآن کریم میں اگلی آیت میں اتار دیا. آمن, ان کی تعریف کی پہلے صحابہ کرام کے ایمان کی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا, تمہارے صحابہ نے کہا سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے. غفرانک ربنا, اے ہمارے رب ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں, جو بات ہم نے نبی سے پوچھی ہے اس پر ہم معافی مانگتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تمہارے صحابہ نے سمعنا واطعنا کہا, جاؤ تمہارے صحابہ کو بتلا دو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اب میں ارادے پر پکڑ نہیں کروں گا, جان بوجھ کر تمہارے اختیار میں جو ارادے ہوں گے, تمہارے اختیار میں جو باتیں ہوں گی اسی پر پکڑ کروں گا, اور کسی چیز پر حساب نہیں لوں گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. صحابہ کرام کے ذریعے سے ہمیں بہت کچھ ملا ہے. تکلیف تو انہوں نے اٹھائی اور مزے ہم کر رہے ہیں. کتنی دین کی باتیں ہمیں مل رہی ہے. لیلۃ التعریس کا واقعہ تو بخاری شریف میں. صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے ہیں, بہت تھکے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مدینہ منورہ بہت دور نہیں, چلتے ہیں. فرمایا اللہ کے رسول بہت تھکے ہیں, بہت تھک چکے ہیں, مشکل ہے چلنا. فرمایا ٹھیک ہے چلو یہیں سو جاؤ. امام بخاری فرماتے ہیں اور ہمارے علماء فرماتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ سونے سے پہلے دعوت و تبلیغ والے سونے کے آداب بیان کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے اس کو بیان کیا ہے, سونے کے آداب. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے سو جاؤ, لیکن فجر کے لیے ابھی تو آدھی رات ہو چکی ہے, فجر کی بالکل تیاری ہے, یعنی 1-2 گھنٹے باقی ہے. فجر کے لیے کون اٹھائے گا؟ کون اٹھائے گا؟ ہمارے پاس تو الارم ہے, پھر بھی الارم فجر کے لیے رکھنے والے نہیں ہے. جاوے تو جاوے, کون اٹھائے گا؟ بخاری شریف میں ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انا یا رسول اللہ, میں اٹھاؤں گا فجر کے لیے. I'm going to wake you up, I'm going to wake you up. صحابہ کو ہم اٹھائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے بلال اٹھائے گا, سب سو جاؤ. سو گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کجاوا اونٹنی کے اوپر سے لیا, کیراوین جس کو کہتے ہیں, لکڑے کا ہوتا ہے اونٹ کے اوپر, اس کو نیچے اتارا اور آرام سے بیٹھے اور اپنا چہرہ سورج کی طرف کیا.
کہ مجھے نظر آئے گا صبح صادق تو فوراً میں صحابہ کو اٹھا دوں گا کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا. وہ بیٹھے تھکے ہوئے تو وہ بھی تھے، تھکے ہوئے تو وہ بھی تھے. سارے صحابہ سو گئے، حضرت بلال بھی سو گئے، سب سو گئے. سورج نکل گیا، فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلی آنکھ کھلی. اللہ اکبر. لیکن کرے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاوے کون؟ Who can wake him up؟ اس لیے کہ کبھی کبھی اللہ انبیاء علیہ السلام کی آنکھیں بند ہیں لیکن ان کا دل جاگ رہا ہے. ہو سکتا ہے اس وقت تو کوئی وحی اتر رہی ہو. پاسبلٹی. کون اٹھایا؟ اتنے میں آنکھ کھلی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کب ناؤ وہ تو بہت غصے میں تھے. فجر کا وقت ختم ہو گیا، فجر کی نماز چلی گئی. ان کی پیشانی پر بل پڑتا تھا ایک نماز کے چھٹنے پر. If they miss salah is like قیامت ہو گئی. اور اسپیشلی وہ فجر نماز زور زور سے اللہ اکبر اذان دینے لگے. حضرت عمر اٹھا نہیں سکتے تھے تو اذان دینا شروع کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا سورج نکل گیا، فجر کی نماز ہماری چلی گئی. فرمایا گھبراؤ نہیں. کیا فرمایا؟ لا دیکھ، ڈونٹ وری. چلو صاحب ہم آگے چلتے ہیں، آگے جا کے وضو کریں گے. بعض محدثین فرماتے ہیں کہ بھئی یہ شیطان کی جگہ ہم کو سلا دیا. اسی لیے بعض روایت میں ہے کہ جمعہ میں اگر بیٹھے بیٹھے نیند آ جائے جگہ بدل دو، ہاں نیند ختم ہو جائے گی. یہ محدثین کی باتیں. ہم تو ٹھیک ہے، اس زمانے میں صحابہ سورج نکلتے ہی مسجد کی طرف آتے تھے، چلنا شروع کر دیتے تھے. مسجد کوبا سے مدینہ منورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے صبح سے نکل جاتے تھے تو کبھی نیند آ جائے. اب کیا ہوگا؟ فرمایا آگے چلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی. لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں سلا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کیا ہوا؟ نماز کیسے قضا ہوئی؟ اللہ کے نبی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے پر محدثین ابن حجر اسقلانی وغیرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو قضا نماز کا مسئلہ سکھانا چاہتے تھے. قضا نماز کا مسئلہ سکھانا چاہتے تھے. اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی نماز قضا نہ ہوتی تو امت کو کیسے پتا چلتا کہ میری نماز قضا ہو جائے تو مجھے کب اور کیسے اور کہاں پڑھنا ہے. اس قضا نماز کے مسئلے کو سکھانے کے لیے اللہ پاک نے اپنے نبی کو فجر میں سلا دیا، کسی کو نہیں اٹھایا. لیکن مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ ایک عجیب بات بخاری کی شرح میں ایک نکتہ لکھتے ہیں. نکتہ فرمایا محدثین کی بات اپنی جگہ صحیح ہے لیکن میرے ذہن میں ایک نکتہ آتا ہے. نکتہ ایک چیز کیا ہے؟ فرمایا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو ہمیں فجر کے لیے اٹھائے گا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے فرمایا میں اٹھاؤں گا. انشاءاللہ نہیں کہا. کیا نہیں کہا؟ انشاءاللہ نہیں کہا. تو اللہ نے میٹر کو انہی کو سپرد کر دیا، جاؤ تم کہتے ہو تمہیں اٹھانا. اگر انشاءاللہ کہہ دیتے تو اللہ تبارک و تعالی مسئلہ آسان کر دیتا. تو صحابہ کی وجہ سے ہمیں اللہ کے نبی اور صحابہ کی وجہ سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے کتنے مسائل سکھائے. ایک اور مسئلہ ہے، عجیب مسئلہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ بخاری شریف میں یہ بھی مسئلہ ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا she lost her necklace. کسی سے بورو کیا تھا، وہ گھوم ہو گیا سفر میں، اب دیر ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے.
فجر کی نماز کا وقت ہے، فجر کی نماز سے پہلے ہے، فجر کی نماز سے پہلے سر رکھ کر گود میں سوئے ہوئے تھے، اور عجیب ماجرا ہوا. صحابہ کرام کہہ رہے صدیق اکبر لگتا ہے آج تمہاری بیٹی کی وجہ سے یہاں تو پانی نہیں ہے، ہماری نماز قضا ہو جائے گی. We are going to make our namaz qaza today because there is no water at all here. There is no water at all here. So Siddiq Akbar radiyallahu ta'ala anhu ko gussa aaya, he got angry. Siddiq Akbar, he got angry. اور وہ ان خیمے میں تشریف لائے جہاں پر اپنی بیٹی صدیقہ بیٹھی ہوئی ہے اور اللہ کے رسول سوئے ہوئے ہیں. ان کی گود میں سر رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم was sleeping, lying down, sleeping. اس طرح سے کہ نا پنچنے ایسے اپنی بیٹی کو ایسے ڈانٹ پیس کرتا کہ اللہ کے نبی جاگ نہ جائیں. غصے ہو گئے کہ تیری وجہ سے, because of you, تیری وجہ سے. See what happened. There is no water. We are going to miss our Fajr Salah. Where we going to go? So many Sahabas. اور اتنا زور سے اس طرح پنچ مارتے تھے لیکن وہ ہلتی نہیں تھی کہ اگر ہلے گی تو اللہ کے نبی کی آنکھ کھل جائے گی, آنکھ کھل جائے گی. نبی کو بھی بچانا ہے, ادھر سلانا ہے اور ادھر سے مار بھی کھا رہی ہے. یہاں پر امام بخاری کہتے ہیں کہ اگر بچی اگرچہ شادی ہو گئی ہو, even though your daughter is married, but if she does something wrong against the Sharia or she does something wrong against the husband, تو باپ کا حق ہے اس کو ڈانٹنا. یہاں صدیق یہ مسئلہ امام بخاری نے نکالا کہ بیٹی کی شادی بھی ہو جائے لیکن اگر وہ شریعت کے خلاف اور شوہر کے خلاف کوئی کام کرے تو پھر اس کو ڈانٹنا چاہیے. یہ جائز ہے. صدیق اکبر نے شادی ہو چکی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن ڈانٹ رہے ہیں کہ تیری وجہ سے دیکھ تو نے کیا کام کیا. اللہ کے نبی کی پھر بھی آنکھ کھلی گئی. ہی woke up. صدیق اکبر کیا ہوا؟ فرمایا اس کی وجہ سے تو ہماری نماز چلی جائے گی, قضا ہو جائے گی. فرمایا گھبراؤ نہیں. ودن 2 minutes صدیق اکبر وہاں بیٹھے ہیں, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے. اللہ کے نبی نے چادر لی اور اپنے اوپر ایسی ڈال دی. وہی شروع ہو گئی. ریولیشن started. Straight away the وہی started. اللہ اکبر. 2-3-5 منٹ ہوئی. فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری بیٹی کی وجہ سے اللہ نے میری امت کے لیے وضو کا یعنی تیمم کا مسئلہ حل کر دیا. تیری بیٹی کی وجہ سے تیمم کا مسئلہ اب اللہ نے کہہ دیا فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Agar if you can't find the water anyway, somewhere far in jungle somewhere, under 1 mile from all the sides, if you cannot find the water, then you can make tayammum. فرمایا تمہاری بیٹی نے تھوڑی قربانی دی, اللہ نے قیامت تک کے لیے میری امت کے لیے مسئلہ حل کر دیا. Allah made it so easy for my ummah till the day of Qiyamah. If you cannot find the water, you can make tayammum. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابہ کرام کے ایسے مسائل ہیں. اسی لیے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی, یعنی بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس پر ایک طرف سخت ہے ایک طرف سافٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم used to take the easiest one for his ummah. Easiest one. Like لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک ان وضو. اگر میری امت پر fear نہ ہوتا, خوف نہ ہوتا, if there were no fear upon my ummah, I should tell my ummah to do miswak by each and every time when you make wuzu. The miswak become compulsory. But امت پر it was difficult for the ummah. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جب تم نماز پڑھو, even though you got the wuzu, you read 3 namaz, you don't have to make miswak, not necessary. But if you do miswak, it's lots of reward. Sheikh Zakaria Sahib rahmatullah alayhi فرماتے ہیں there is 70 benefit to do miswak. I'm not talking about the brush, I'm talking about a miswak. Sunnah is the miswak. Nabi sallallahu alayhi wasallam was final moment. He was departing this dunya
and he was like in the state of sakarat, in the halat of sakarat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's brother-in-law, Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha's brother, Abdul Rahman, he was coming from outside of the house and he had the miswak in his hand. Allah ke Nabi just looking at his miswak. So Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala asked, Ya Rasulullah, do you want a miswak? फरमाया, इशारा किया, नाम जी. हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला मिसवाक लिया और उस मिसवाक was hard मिसवाक. She chewed a मिसवाक, अपने मुंह में चबाया और चबाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में मिसवाक फरमाया. He made a miswak while he was departing from this dunya. That's why Siddiqa radiyallahu ta'ala फरमाती है, मैं वो नसीब वाली हूँ कि my spit went to the mouth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and Nabi sallallahu alaihi wasallam's spit came to in my mouth. Miswak. Allahu Akbar. इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हदिया and gift was coming so much to the house of Aisha radiyallahu ta'ala anha. So it was two party of Sawkans, the different two parties. One side Hazrat Zainab and Salma, other side Hazrat Aisha and Hafsa, and then there was two party amongst the wives of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But there was a nature of the women's. It was what happened. Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha ke ghar, the people used to bring them so much gift. When Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is present in the house of Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha, Zainab radiyallahu ta'ala anha says, Nabi Alayhi Salam, whenever he is in our house, why people don't give us the gift? Hadiya. Kyun nahi laate hamare ghar par? So, we want to say this matter to Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, but who's going to say again? So they said we're going to call Fatima to Zahra radiyallahu ta'ala. They called the daughter of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatima, you go and tell your father. She went and she told Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, Ya Fatima, I love Hazrat Aisha. Why you don't love her too? I love Hazrat Fatima. Why you don't love her too? He's your mother. Baat khatam ho gayi. Then Hazrat Salma said, let me talk to Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam about it. About the gift. She went, she said, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam also told her. Then Zainab radiyallahu ta'ala anhu, she was sharp, very, very sharp. Farmaya Allah ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, हज़रत आयशा बैठी हुई है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, दूसरी बीवियां बैठी है. फरमाया इनके घर पर हदिया आते हैं, हमारे घर पर नहीं आते. तो उम्मुल मोमिन हज़रत आयशा फरमाती है, हाँ, यानी सुनती रही, जवाब नहीं दे रही. अल्लाह के नबी मुस्कुरा रहे हैं, स्माइलिंग. इंतजार कर रहे, आखिर 1 सेकंड इंतजार कर रहे, क्या करें? हजरत उम्मुल मोमिन हजरत आयशा जवाब देती है कि नहीं? उसने जवाब दिया, हाँ, हदिया मेरे घर पर आता है. तुम्हें सवाल, तुम क्वेश्चन करते हो, वही भी तो मेरे घर पर आती है. द रिवलेशन ऑलवेज कम टू माय हाउस. व्हाई डोंट गो एंड टेल अल्लाह टू सेंड द रिवलेशन टू योर हाउस? अजीब है. I was saying that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sahaba, because of the Sahaba, we got so many masail. Allah Ta'ala made it easy for this ummah. May Allah Tabarak wa Ta'ala make it easy for all of us to practice upon the deen of Rasulullah.